فوج کو کمزور کرنا ملک دشمنی تصور کیا جائے کیا فوج کی تزییق آئین میں جائز ہے؟ اب پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ کوئی چیز ایسی جو آپ نے زندگی میں کی ہو یا لکھی ہو یا کوئی بیان کی ہو کہیں اور وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں عدنان حسن اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں خوش ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی جو آپ نے زندگی میں کی ہو یا لکھی ہو یا کوئی بیان کی ہو کہیں اور وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا بھی کوئی اس کے اندر کردار ہے۔ تو آج مجھے خوشی ہے جو اس بات کے اوپر آج میں نے ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے زیادہ اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں کچھ چیزیں، کچھ قانون بنا دیے گئے ہیں پاکستان کے اندر، جیسے کہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جو فوج کے خلاف بولے گا یا کسی جرنیل کے خلاف کوئی بات کرے گا اس کو 2 سال کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ کیونکہ جب آپ کا ملک کسی سازشوں کے اندر گھرا ہوا ہو چاروں طرف سے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، تو وہاں یہ قانون بنانے بڑے ضروری ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ نہیں بنائیں گے تو پاکستان کی سلامتی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تقریباً 8 سے 9 سال یا 10 سال پہلے میں نے کالم لکھا تھا کہ آپ فوج کی تزییق آئین میں جائز ہے، یہ کوشچن مارک میں نے اٹھایا تھا، اور وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، یہ باقاعدہ اس پہ تاریخ لکھی بھی ہے، اور جو میں نے کالم لکھا تھا یہ دیکھیں آپ۔ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا فوج کی تزییق آئین میں جائز ہے، کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل عدلیہ کی تزییق میں رکاوٹ ہے وہی فوج کی تزییق کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ یہ بنیادی سوال تھا جو میں نے اس پہ اٹھا کے ایک کالم لکھا تھا کہ جب ججوں کی یا عدلیہ کی توہین آئین میں جائز نہیں ہے تو فوج کی کیسے جائز ہے؟ تو آج الحمدللہ اس کے اوپر کام ہوا ہے اور اس پہ مزید ہونے کی ضرورت ہے کام، اس پہ مزید قوانین بننے چاہیے، کچھ ترامیم ہونی چاہیے جو میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بہت بہتر اور بہت اچھا کام ہو گیا، کیونکہ اس ملک میں جو تماشے لگے ہوئے ہیں اس وقت، جو صورتحال اس ملک کی بنی ہوئی ہے، جو سلامتی کو خطرے سے دوچار ہے، اس وقت ملک کی سلامتی خطرے سے دوچار ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اور یہ کس خطرناک موڑ پہ جا کے اس کا اختتام ہوگا۔ اس وقت شاید آپ کے پاس موقع نہ ہو، وقت نہ ہو، اور کوئی بھی سازش، بڑی سازش، ملک کے خلاف سازش کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی پیش قدمی ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ قانون بنا ہے۔ اب جب قانون کی بات آ رہی ہے تو میں ایک بڑے عرصے سے میں نے اس کے اوپر بھی لکھا، الحمدللہ میں نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے، اور آج میں جب تزییق کی بات آ رہی ہے فوج کی تو آج میں اس پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات کری تھی اور آج بھی میں یہ بات پرزور کر رہا ہوں کہ فوج کو کمزور کرنا ملک دشمنی ہے، اور یہ قانون بھی اب پاس ہو جانا چاہیے۔ فوج کو کمزور کرنا ملک دشمنی تصور کیا جائے، اب یہ قانون بھی بنا دینا چاہیے کیونکہ ضروری ہو چکا ہے۔ اب پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ اب اس طرح کے قوانین جب تک نہیں بنیں گے ملک کی سلامتی خطرے سے دوچار رہے گی۔ اب جب بات آئی رہی ہے فوج کی تزییق کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی حجت کو اسی حجت کو تمام کرتا ہوں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہوں اور پرزور اپیل کرتا ہوں، ان سے اس پلیٹ فارم سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی کہیں تزییق کا باعث تو نہیں بن رہے، کسی جرنیل کی تزییق کا باعث تو نہیں بن رہے، اور ان سے پہلے بھی جو وزیر اعظم گزرے ہیں وہ بھی فوج کی سینئر جرنیل کی تزییق کا باعث بنتے رہے ہیں۔ لیکن شاید اب کسی کو احساس ہو یا نہ ہو اس بات کا، لیکن مجھے تو بڑا احساس ہے اور میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ فوج کی تزییق ہے اس کے اندر بھی،
اگر فوج کی کسی ایک سینئر جرنیل کی تصدیق ہے تو وہ فوج کی تصدیق تصور کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اور میں پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس قانون کو جو ان کا ثوابدیدی اختیار ہے اس کو فی الفور ختم کر دیں، فی الفور ختم کر دیں، کیونکہ وہ بھی تضییق کا باعث بن رہا ہے کسی سینئر جرنیل کی۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، وزیر اعظم اپنا وہ ثوابدیدی اختیار فوراً ختم کریں جو ایک سینئر جرنیل کی تضییق کا باعث بن رہا ہے۔ وہ کون سا اختیار ہے؟ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اپنی مرضی سے سینئر کے مقابلے میں کسی جونیئر جرنیل کو آرمی چیف بنانے کا ثوابدیدی اختیار ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اختیار بہت سی خرابیوں اور مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ ایک سینئر جرنیل کی موجودگی میں جونیئر جرنیل کو فوج کا سربراہ بنایا جانا سینئر جرنیل کی تضییق کا باعث ہے۔ اس بات کو کسی وزیر اعظم نے محسوس نہیں کیا، اپنے اس ثوابدیدی اختیار کا وہ مستقل استعمال کرتے رہے اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک سینئر جرنیل کی تضییق ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی جونیئر جرنیل میں وہ کوئی اہلیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک تضییق تو باعث ہو رہی ہے نا۔ ایک سینئر جرنیل ہے جو ٹاپ موسٹ جرنیل ہے جس کو آرمی چیف بننا چاہیے، اب وہ نہیں بن پاتا، اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ٹاپ کے جو 3 جرنیل ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی تضییق کرتے ہیں، ان کی آپ تضییق کرتے ہیں ان کو جرنیل نہ بنا کے۔ آپ کیا میسیج دیتے ہیں اس میں کہ آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے یا خدا نخواستہ آپ حب الوطن نہیں ہیں، حب الوطن نہیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اختیار کو ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ایک قانون پاس ہو چکا ہے، جو موسٹ سینئر جرنیل جج ہوتا ہے، جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان لگتا ہے، تو ابھی اس کو بھی قانون بنا دینا چاہیے کہ جو موسٹ سینئر جرنیل ہوگا آرمی کا وہی آئندہ آرمی چیف بنے گا۔ پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں کسی جونیئر کی توہین نہیں کر رہا، اس جونیئر جرنیل کے اندر بہت صلاحیتیں ہوں گی، لیکن یہ ایک کسی سینئر جرنیل کی تضییق ضرور ہو رہی ہے اس کے اندر۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، اور ان سے زیادہ امید تھی مجھے کہ یہ اس طرح کے فیصلے کریں گے، لیکن وہ اس طرح کے فیصلے بالکل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے۔ جو لوگوں کے خواب و خیال میں ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر بہت ویژن ہے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا، اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی تضییق کا باعث بن رہا ہے۔ اس کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور میں پھر پرزور اپیل کروں گا خان صاحب سے کہ وہ اپنے اس ثوابدیدی اختیار کو ختم کریں، اور جو موسٹ سینئر جرنیل ہے اس کو آرمی چیف بنانے کا قانون پاس کریں۔ میں اب اجازت چاہتا ہوں، آپ نے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو نئی ویڈیو کے اندر مخاطب ہوں گا۔ اور آخر میں وہی شعر جو میں پڑھتا ہوں: موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے۔ السلام علیکم۔